بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی QF TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اسٹرالوجیکل ایک نہایت ہی حساس اور اہم پروگرام لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پروگرام کا جو عنوان ہے آسمانی کونسل پہ ستاروں کی جنگ۔ یہ ایک صدی میں ستارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے کیا اثرات دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام میں ہدیہ کروں گا اس اساتذہ علم نجوم جو علم نجوم کو سکھاتے ہیں اور استاد محترم ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے اساتذہ ہیں، ان کو ہدیہ کروں گا کہ اس بات پہ وہ غور و فکر کریں، اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں اسٹرالوجی کے ان کو بھی ہدیہ کروں گا، اور جو شائقین ہیں علم نجوم ہیں میں ان کو بھی یہ آج کا پروگرام ہدیہ کروں گا۔ اور وہ بہن بھائی جو خاص طور پہ تفنن طبع کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اسٹرالوجیکل باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ان کو بھی ہدیہ کروں گا۔ لیکن یہ چونکہ معاملہ ایک نہایت حساس ہے، آپ چاہے اسے سنجیدہ لیں چاہے غیر سنجیدہ لیں، لیکن جو آسمان پہ ستارے ہیں وہ ان کے اثرات یقیناً دنیا والوں پہ ہو کے رہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے پچھلی صدی سے، اس کو شروع کریں گے کہ آسمان پر ستاروں کی عموماً 20 سال کے بعد 12 منطقۃ البروج میں ستارے، عموماً 8 ستارے، 7 ستارے، 6 ستارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے دنیا کا ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ایسے واقعات، اہم واقعات ہوتے ہیں جن کا تعلق جنگ و جدل سے ہو۔ دنیا کے نقشے تقسیم ہو جاتے ہیں، دنیا مختلف بلاکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وبائی بیماریاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جس طرح پچھلے سال کووڈ-19 سٹارٹ ہوا۔ تو یہ ہم یکے بعد دیگرے ان سالوں کا تجزیہ کریں گے۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پچھلی صدی میں جو ستارے اکٹھے ہوئے، یہ اکٹھے ہوئے 26 اپریل 1941 کو برج حمل میں 6 ستارے اکٹھے ہوئے۔ ان میں شمس، قمر، عطارد، مشتری، زحل اور زحل شامل ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا یہ سلسلہ شروع ہو گیا 1941 میں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب یہ اسٹارز اکٹھے ہوئے تو ایٹمی جنگ ہوئی، امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بم گرا دیے۔ یہ انہی آتشی ستاروں کی اثرات کی وجہ سے ہوا، اور دنیا تقسیم در تقسیم ہو گئی، اور آگ برسائی گئی، بم برسائے گئے، اور ستاروں کے جو بد اثرات ہیں انہوں نے خون اور آگ کی ہولی کھیل دی، اور دنیا میں جنگ و جدل کا ایک نیا بازار شروع ہو گیا۔ اور تب سے لے کے آج تک ہمارا جو امریکہ بہادر ہے دنیا میں جنگ کر رہا ہے، اور شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ بچا ہو جہاں پہ امریکہ نے جنگ و جدل کا بازار گرم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ستارے اکٹھے ہوئے 5 فروری 1962 کو۔ یہ 8 ستاروں کا اجتماع ہوا برج جدی میں۔ یہ خاکی برج تھا، اس میں شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری، زحل اور کیتو، یہ 8 ستاروں کا اجتماع ہوا برج جدی میں، یہ خاکی برج۔ اور اس کے بعد پھر دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو روس اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین بھی ایک جنگ ہوئی۔ نہ صرف بلکہ اس کے بعد ہمارا جو ملک ہے، ہمارا 65 کی جنگ 1906 سپٹمبر 1965 کی ایک شدید ترین ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ مسلم جو ممالک تھے، اسرائیل اور عرب ملکوں کی جنگ ہوئی، اور یہ جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور اس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ یہ سونی سازشیں تھیں
زیونسٹ یہودیوں کی سازشیں تھیں جو اپنے ہم خیال جن لوگوں نے یہ اسرائیل قائم کرایا تھا، جن سازشوں سے ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا شرادہ بکھرا، یہ اسی سازشوں کا سلسلہ تھا کہ دنیا میں سازشیں ہونے لگی. اور آج پھر دیکھیں کہ دنیا میں کیا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہم جو ستارے اکٹھے ہوئے تھے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ اسرائیل نے کس قدر تباہی مچائی. یہ جو ستارے اکٹھے ہوئے تھے، یہ ایک خاکی برج تھا، برج جدی. اس کو یاد رکھیے گا کہ اب آگے یہ برج جدی میں یہ کب ستارے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ میں آگے آپ کو ذکر کرتا ہوں. 1 سپٹمبر 1981 کو جو یہ 6 ستارے اکٹھے ہوئے، ان میں پلوٹو، قمر، عطارد، مشتری، زورا، زحل اس میں شامل تھے. اور یہ جو 6 ستارے خاکی برج سمرہ میں اکٹھے ہوئے، اس کے بعد اب دیکھیں کہ افغانستان میں امریکہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آ گیا، اور روس چونکہ وہاں پہ پہلے تھا، اور اس وقت پاکستان میں ہمارے صدر ضیاء الحق برسر اقتدار تھے. یہ سرد جنگ ایک جنگ کی صورت، افغانستان ایک جنگ کا میدان بن گیا. اور اس کے مقابلے میں ہمارے صدر محترم سابق کی حکومت تو طویل ہوئی، لیکن اس جنگ کی جو تباہی ہوئی، پاکستان بھی اس جنگ میں ملوث ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے اخوان مہاجرین ہمارے ہمسایہ ملکوں میں چلے گئے، اور پاکستان میں بھی بہت سارے اخوان مہاجرین آ گئے. تو یہ جو لاؤ لشکر تب سے اس کی خرابیاں شروع ہوئی، تب سے لے کے اب تک اس کے برے ہی اثرات چل رہے ہیں. نہ صرف یہ ہوا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کے بعد جرمن جو آپس میں بکھرے ہوئے تھے، جرمن آپس میں اکٹھے ہوئے، دیوار برلن گر گئی، اور امریکہ نے صدام کو آگے کر کے ایران پہ حملہ کروا دیا، کویت پہ حملہ کرا دیا. اور یہ خطہ جو تھا، جو ایک عرب پرامن خطہ تھا، یہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا. اور تب سے لے کے اب تک مسلسل جنگوں کا سلسلہ چل رہا ہے، نہ جانے یہ کہاں جا کے رکے گا. اس کے بعد یہ ستارے پھر اکٹھے ہوتے ہیں 26 دسمبر 2019 کو. یہ برج قوس میں اکٹھے ہوئے، اور یہ جو 7 ستارے اکٹھے ہوئے، ان میں پلوٹو، کیتو، شمس، قمر، زحل، مشتری اور عطارد تھا. اور اس کے لیے میں نے ایک پروگرام AQTV پہ کیا تھا، اس کا نام قیامت صغری تھا کہ دنیا میں بہت کچھ خرابی ہونے والی ہے. لیکن اس میں ایک مزید یہ بات ہوئی کہ انہی ستاروں کے اجتماع میں 26 دسمبر کو سورج گرہن بھی لگا. یہ ایسے خراب واقعات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے جو ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے. اور جو خرابیاں نظر آ رہی تھیں کہ خطے میں اور دنیا میں کوئی تیسری عالمگیر جنگ کا سما ہوگا، لیکن وہ جنگ تو نہ ہوئی، لیکن ایسی جنگ ہوئی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، پوری دنیا کے ایئرپورٹس بند ہو گئے، ٹریفکیں دنیا کی رک گئیں، لوگ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہو کے رہ گئے، اور اسپتال جو جنگ کی صورت میں زخمیوں سے بھر جاتے ہیں. پورے دنیا میں کووڈ-19 نے جو اپنا ایک زور پھیلایا، پوری دنیا میں اس کی تباہی ہوئی. اور سب سے زیادہ اس کی تباہی امریکہ میں ہوئی. امریکہ میں بے پناہ اسے ہم شہادت کہہ لیں، موتیں کہہ لیں، کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی. اور دنیا کے شاید ہی کوئی ملک بچاؤ جس سے کوئی 7 لاکھ سے زیادہ اس کی تباہ کاری کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنے پڑے. اور آج بھی ہم اس کے کسی نہ کسی حوالے سے شکار چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا کی اکانومی رک گئی، معیشت رک گئی، اور دنیا ایک عجیب و غریب فیز میں چلے گی. اور ابھی حال ہی میں اس کے اثرات پاکستان میں ماشاء اللہ کم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں بھی یہ اثرات دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، لیکن کسی جگہ اب بھی اثرات ہیں. ابھی میں اپنی زنجانی جنتری 2021 کی جب تیاری کر رہا تھا تو مجھے 15 جنوری 2021 کو پھر غیر معمولی طور پہ یہ ستاروں کی جو گردش ملی. 15 جنوری کو آسمان پہ برج جدی میں، آپ دیکھیں کہ 1962 میں بھی برج جدی میں ستارے اکٹھے ہوئے تھے، وہ 8 ستارے تھے.
اور اب پھر برج جدی میں 6 ستاروں کا اجتماع ہو رہا ہے. ان میں عطارد ہے، زحل ہے، شمس، قمر، پلوٹو اور مشتری ہے. اور اس وقت جب یہ 62 میں اکٹھے ہوئے تھے، 41 میں جب اکٹھے ہوئے تھے، تو پلوٹو کا اور مریخ کا نظر مقابلہ چل رہی تھی. اور جب یہ اس وقت تو خیر ایٹمی جنگ ہوئی، اس کی تباہی کا تو آپ کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی زیادہ اس میں موتیں ہوئیں. اور آج بھی اس کا غم جاپان میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں بھی اس کا غم دیکھا جاتا ہے. اب یہ جب یہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں برج جدی میں، تو اس وقت ستارہ مریخ برج حمل میں طاقتور ہوگا. تو یہ بھی جنگ و جدل کا ایک سمہ معلوم ہوتا ہے. جو واقعات 1941 میں ہوئے تھے کہ تیسری عالمگیر جنگ ہوئی تھی، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تیسری عالمگیر جنگ میں کوئی ایٹم بم چلائے جائیں گے، لیکن اب کچھ ترتیب بدل گئی ہے. اور وہ امریکہ جو اب تک لاکھوں انسانوں کے خون سے پوری دنیا میں ہولی کھیل چکا ہے، ہیروشیما ناگاساکی، یہ امریکہ کے ماتھے پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے. اور اب امریکہ یہ جو سٹارز اکٹھے ہو رہے ہیں برج جدی میں 15 جنوری 2021 کو، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر ایک بہت بڑا ایک سانحہ رونما ہونے والا ہے. یہ سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایز اے اسٹرالوجر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کووڈ-19 ایک بن بلائے مہمان آیا تھا، اس سے ملتا جلتا کوئی اور وائرس دنیا میں پھیل سکتا ہے، جو پھر ایک دفعہ تباہی لے کے آئے اور دنیا کو پھر کسی نہ کسی لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جائے. تو اس کی اثرات چونکہ یہ جنوری میں ہوگا، تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، پہلی سمائی خاص طور پہ اس کی اہم دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ کیمیکلز وار کا بھی اندیشہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ اب جنگ ایک جدید لیزر ٹیکنالوجی کی بھی شکل میں بھی دور داخل ہو گیا ہے. اوپر سیٹلائٹ پہ ایسی ایسی خطرناک قسم کی چیزیں لگا دی گئی ہیں کہ سیٹلائٹ سے بھی وار کر کے دشمن ملک کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. اس میں امریکہ، ہمارا پڑوسی ملک رشیا، چائنا اور ایک کوریا، چونکہ پڑوسی ملک نہیں، پڑوس کے پڑوس میں آ جاتے ہیں. اور ایک ملک جاپان بھی، اس کو بھی میں نظر انداز نہیں کروں گا، میں اس کا ذائقہ دیکھ رہا تھا. جاپان جنگ عظیم کے بعد جس تباہ حالی سے گزرا، جاپان نے اپنا پورا دفاعی نظام امریکہ کے حوالے کر دیا، اور آج تک وہاں پہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ سسٹم چل رہا ہے. جاپان نے ترقی کی، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جاپان نے جدید قسم کی جو لیزر ٹیکنالوجی ہے یہ حاصل وہ کر چکا ہے. اور ایسا بعید نہیں کہ جاپان کی طرف سے بھی امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی، جو ایک عجوبہ سا لگتا ہے، لیکن سٹارز کی اس خرابی اور نوسط کی وجہ سے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے عرب ممالک سارے متاثر ہو سکتے ہیں. اس میں اسرائیل شامل ہے، افغانستان شامل ہے، ایران، رشیا اس میں شامل ہے، اور چائنا اس میں شامل ہے، امریکہ اس میں شامل ہے، میکسیکو بھی اس میں آ جاتا ہے، امریکہ کا پڑوسی ملک ہے. اور سمندر میں جو بحری بیڑے رواں دواں ہیں، ان پہ بھی کوئی بڑی تباہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیمیکل وارز اور یہ وائرس وار، لیزر کی وار، اور دنیا میں ایک تباہی اور بربادی، آگ کا خون، کشت و خون ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان نوستوں سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے. تو یہ وہ ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے. یہ تجزیہ بھی مزید جاری رہے گا. میری دعوت ہے ان اسٹرالوجرز کو جو علم نجوم سے شناسی رکھتے ہیں، وہ اپنے بھی تجزیات پیش کریں. میری جو سورس آف انفارمیشن ہے آسمان پہ ستاروں کی پہ بننے والی جو اچھی بری
نظرات ہیں اور کن کن برجوں میں لگ رہی ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں، یہ میں اپنی زنجانی جنتری 2020 میں بھی اس کا تجزیہ کر چکا ہوں. اور ابھی یہ جو میرا میگزین آیا ہے سپٹمبر کا، اس کے اندر بھی میں نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے. تو چونکہ یہ پرنٹ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کی بات کچھ اور ہے، لیکن جب سے یہ چند سالوں سے الیکٹرانک میڈیا نے ترقی کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو آئینہ قسمت کا یوٹیوب چینل ہے AQTV، اسی کا آئینہ قسمت کا مخفف ہے. تو ہم نے اپنے جو ناظرین ہیں ان کی آگاہی کے لیے یہ جو ایونٹس ہیں، خراب ایونٹس ہیں، یہ میں نے آپ کو ہدیہ کیے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی جنگ، وائرس جنگ، کیمیکل جنگ اور ایٹمی جنگ، آپ دیکھیں 1941 میں ان ستاروں کے بعد ایٹمی جنگ ہوئی تھی، اور آج کل بالکل ایٹمی جنگ بہت سارے ملکوں کے پاس ہے. اور ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں جو بیروت پہ جو حملہ ہوا وہ بھی کوئی ایک منی ایٹم بم سے کم نہیں تھا. تو یہ وہ اندیشے، خدشات ہیں جو میں ایز اے اسٹرالوجر دیکھ رہا تھا. دنیا اب ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی اگر ملک کسی بھی حوالے سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اثرات یک کے بعد دیگرے سبھی ملکوں کو محسوس ہوتے ہیں. اور یہ لاک ڈاؤن جو COVID-19 نے کیا، اس سے کوئی ملک نہیں بچا. تو جو پریشانی ہم نے دیکھی 2019 سے جو شروع ہوئی، جو 2020 میں بھی چل رہی ہے، اب یہ جو 6 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں 15 جنوری 2021 میں، تو یہ وہ خدشات تھے، اندیشے تھے جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پوری دنیا کو کسی قیامت صغریٰ سے محفوظ رکھے. ہم دعا کرتے ہیں صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا امن کا گہوارہ بنے. ہم دعا کرتے ہیں صدقہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کہ دنیا میں آج کل جو ایک دہشت گرد قسم کے، جنونی قسم کے حکمران ہیں، ان میں آپ سر فہرست ہمارے امریکہ کے صدر، ہمارے بھارت کے وزیر اعظم، اور اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم، اور اس کے مقابل جو دوسرے بلاگ بلے ہیں، رشیا کے پیوٹن، اور ہمارے جو صدر روحانی صدر ہیں ایران کے، طیب اردوغان ترکی کے، اور پاکستان بھی کسی اس سے یعنی کم نہیں ہے. پاکستان بھی ہمارا ایک ایٹمی ملک ہے. یہ وہ خطے کی صورتحال ہے جو پاکستان کے اور عرب ممالک کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور ہم جو بہن بھائی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ جہاں وہ یہ باتیں سن کے حیران اور یعنی اداس یا مایوس یا کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ایک آگاہی کا علم ہے یہ. اور یہ خدشات دکھائی دے رہے ہیں، جنگ و جدل کے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ان کی امریکی بحری بیڑے ہیں یہ بھی جنگ و جدل میں یہ ڈوب سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے حملے ہو سکتے ہیں. یہ پریڈکشن میں نے چند ایک آدھ ماہ پہلے دی تھی کہ 2021 میں جو سورج اور چاند گرہن لگے تھے وہ سیم 2020 میں بھی لگے ہیں. ان گرہنوں کی مماثلت سے بھی یہ جنگ و جدل کے جو اثرات ہیں، خراب اثرات ہیں. تو یہ دشمن ملک جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہرحال امریکہ نے چائنا کو نمبر 1 دشمن بنا رکھا ہے، تسلیم کر رکھا ہے. اور ابھی آج ہی میں سن رہا تھا کہ جو وائرس آیا ہے ٹرمپ نے اسے چائنا وائرس کا نام دے رکھا ہے. اور جب وہ اعلان چائنا کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں تو پھر جواباً امریکہ کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ مقافات عمل ہے. امریکہ میں بھی دیکھیں نسلی فسادات پھوٹے اور وہاں پہ بھی اور کالے اور گوروں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں یہ الیکشن جیتنے کے لیے جو حربے جائز ناجائز انہوں نے پہلے بھی استعمال کیے، اب بھی کیے. اس کا تجزیہ بھی میں نے اپنے آئینہ قسمت میں دیا ہے جو سپٹمبر کا آ گیا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ عام آسمانی پوزیشن تھی جو ستاروں کی جنگ
کا اندیشہ ہے، یہ میں نے اپنے جو AQ ویب ٹی وی کے جو ناظرین ان کو ہدیہ کر دیا ہے. آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر تجزیہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اور آپ سے میں آخر میں عرض کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ جو 15 جنوری 2021 کو جو ستاروں کا اجتماع برج جدی میں ہو رہا ہے، پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پوری دنیا کو اس کے بعد اسرار سے محفوظ رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.